خیبر پختونخوا میں قبائلی اصلاح کا انضمام ہوا۔ 20 جولائی 2019 وہ تاریخ ساز دن ہے جب قبائلی اضلاع کو یا قبائلی اضلاع کے جو رہائشی ہیں ان کو حق رائے دہی کا استعمال کرنا پڑا اور اپنے صوبائی اسمبلی میں انہوں نے 16 منتخب نمائندے بھیجے، وہ ان کی نمائندگی کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ بنے۔ آج کا دن ہم 1 سال منا رہے ہیں، 1 سال کا جشن منا رہے ہیں، جس کے تحت وہ 16 منتخب نمائندگان، 4 خواتین اور 1 اقلیتی نمائندہ جو کہ قبائلی اضلاع کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ اس کے علاوہ 1 سال کے اندر FCR جیسے کالے قانون کا خاتمہ ہوا اور عدالتی نظام کو وسعت ملی قبائلی اضلاع میں، جس سے قبائلی عوام کو اپیل، دلیل اور وکیل کا اختیار ملا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 29,000 خاصادار فورس کی خیبر پختونخوا پولیس میں انضمام کو انشور کیا۔ یہ بہت بڑی سکسیس ہے، 29,000 خاصادار فورس کا انضمام۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا جو لویا خیبر پختونخوا جس میں قبائلی اضلاع کا انضمام بھی ہو چکا ہے، اس میں قبائلی اضلاع کو سب سے پہلے 100% صحت انصاف کارڈ کی فراہمی یقینی بنائی۔ اب قبائلی اضلاع کا ہر رہائشی، ہر شہری ادھر کا، ان کو صحت انصاف کارڈ جس کے تحت تقریباً 3 لاکھ روپے تک ان کو علاج معالجے کی سہولیات مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ روزگار کی فراہمی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے اور وفاقی حکومت نے طورخم بارڈر کو 24 گھنٹے اور 7 دن ہفتے کے وہ کھلے رکھا تاکہ قبائلی اضلاع کا جو زیادہ تر روزگار کا دار و مدار ہے وہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کے اوپر ہے، ان کو بھی انشور کرایا جائے۔ طورخم بارڈر کے 24 گھنٹے کھلنے سے قبائلی اضلاع کے جو شہری ہیں ہمارے، ان کو روزگار کے مواقع ملے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ قبائلی اضلاع میں بلدیاتی نظام کی توسیع بہت بڑا چیلنج تھا خیبر پختونخوا حکومت کے لیے، لیکن قبائلی اضلاع کے جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کے توسط سے، ان کے سپورٹ سے 25 TMAs تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا قیام عمل میں لایا گیا، ان کو نوٹیفائی کرایا گیا اور 1404 پوسٹیں کریٹ کی گئی، جس میں 702 ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کی سطح پر سیکٹری کی تعیناتی ہے، اور اس سے جو 702 ہے ان کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں صوبائی حکومت کے مختلف اداروں میں پوسٹیں کریٹ ہوئی، جس میں صحت کے شعبے میں 1297 پوسٹس، تعلیم کے شعبے میں 4495 اسامیاں، ریسکیو میں 1861، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریسکیو کے 21 اسٹیشنز کی تعمیر شروع ہوئی، جس میں 4 اسٹیشن مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو قبائلی اضلاع میں اسامیاں کریٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ ریسکیو کے 21 اسٹیشنز کی جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اس کے علاوہ قبائلی نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی، باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے صوبائی حکومت نے 94 کروڑ روپے کی خطیر رقم بھی ریلیز کی، جس میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور ان کو آسان اقساط پر، آسان شرائط پر قرضے مہیا کیے گئے، جس میں کوئی کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان نے ایک اور پروگرام کا انعقاد کیا جس کو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کہتے ہیں، یعنی تیز تر ترقیاتی پروگرام۔ اس کے تحت 24 ارب روپے کے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے۔ 1 سال میں اتنی بڑی رقم 24 ارب روپے کے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے، جس کی ایک کوئک میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 1 ارب 22 کروڑ روپے کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت 2 ارب 89 کروڑ روپے کے منصوبے، جس میں نئے اسکولوں کی تعمیر اور موجودہ اسکولوں کی اپ گریڈیشن، اس میں سہولیات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ واٹر مینجمنٹ کے تحت 1 ارب 56 کروڑ روپے کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے شعبے میں، جو کہ ہماری بہت بڑی پریورٹی بھی ہے، 2 ارب 60 کروڑ روپے کے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ ایگریکلچر، ہمارا ملک ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے،
خیبر پختونخوا حکومت نے جو سیٹلڈ اضلاع کے ساتھ ساتھ قبائلی اضلاع میں بھی بہت بڑی رقم خرچ کی، جس کی تمام اسکیموں کی ویلیو تقریباً 1.33 ارب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے یوتھ افیئرز، ٹورزم ڈپارٹمنٹ، کلچر ڈپارٹمنٹ، ان کے تحت تقریباً 28.20 کروڑ کے منصوبے ہوئے۔ انڈسٹریل ریولوشن یا صنعتوں کی ترقی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے 15 کروڑ روپے کے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ کلین واٹر، سینیٹیشن اور سروسز کی فراہمی کے لیے جو نکاسی آب اور صاف پانی کی فراہمی ہے، اس کے لیے 65 کروڑ روپے کے منصوبے ہو گئے، ایک سال میں تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اوقاف، حج اور اقلیتی امور کے تحت 4.66 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ یہ ایک سال کی کوئک آپ کو رن ڈاؤن بتا دیا ہم نے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان کی قیادت میں قبائلی اضلاع کے لیے 2020-21 جو فائنینشیل ایئر، جو مالی سال چل رہا ہے، اس میں 49 ارب روپے ایکسلریٹڈ جو تیز تر ترقیاتی پروگرام ہے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ قبائلی اضلاع میں اتنی بڑی رقم 49 ارب روپے کی ترقیاتی کام ہوں گے، جس کے تحت سب سے زیادہ 9.19 کروڑ روپے کی روڈ سیکٹر کے لیے مختص کیے گئے، 9.19 کروڑ روپے، اور اس کی 65 اسکیمیں ہیں جس سے قبائلی اضلاع کے انفراسٹرکچر میں بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ اس کے علاوہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لیے 46 اسکیمیں ہیں جس کی کل لاگت 9.30 کروڑ روپے ہے۔ صحت کے شعبے میں 30 اسکیموں کے لیے 8.25 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ واٹر مینجمنٹ کی 16 اسکیموں کے لیے 4.72 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں سال 2020 اور 21 کے لیے۔ کھیل، ثقافت، یوتھ، اس کے لیے 3.20 کروڑ روپے کا بہت بڑا پیکج خیبر پختونخوا حکومت نے قبائلی نوجوانوں اور قبائلی شہریوں کے لیے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ اطلاعات و نشریات کے تحت بھی 2 منصوبے قبائلی اضلاع کے لیے ہیں جس کی کل لاگت 100 ملین 10 کروڑ روپے بنتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر، انڈسٹری، اکنامک ڈیولپمنٹ، پبلک ہیلتھ، ملٹی سیکٹر ڈیولپمنٹ، اربن ڈیولپمنٹ، سوشل ویلفیئر اور محکمہ اوقاف، جنگلی حیات اور قبائلی اضلاع میں لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ، ٹرانسپورٹ، منرلز اور ST&IT کے لیے بھی بہت بڑی رقم مختص کی گئی ہے۔ ان سب کی مالیت 49 ارب روپے صرف ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مرجڈ ایریاز کے لیے الگ سے ایک ADP کا بہت بڑا سیگمنٹ رکھا گیا ہے۔ امن و امان کی حالت بہتر بنانے کے لیے 7 منصوبوں کے لیے 1.66 کروڑ روپے مختص کیے جا چکے ہیں۔ انرجی کے 10 منصوبوں کے لیے ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت 1.69 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ دہشت گردی سے متاثرہ ان قبائلی اضلاع میں تیز تر ترقیاتی پروگرام کے تحت بحالی اور آبادکاری کے مختلف 4 منصوبوں پر 1.96 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے سال 2020 اور 21 میں۔ اس کے علاوہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبائی حکومت نے اور وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع ہیں ان کے لیے بالخصوص ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایکنیک سے اپروو کرایا جس کی کل لاگت 66 ارب روپے آتی ہے۔ خیبر پاس اکنامک کوریڈور، جس سے خیبر پختونخوا کے شہری اور بالخصوص قبائلی اضلاع کے جو خیبر پاس کے ارد گرد جو ہماری خیبر ایجنسی ہے ان کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، اور ان کو افغانستان اور پھر سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوآپریشن کے تحت کوریڈور 5 اور 6 میں بہت بڑی ٹریڈ کی اپرچونٹی ملنے والی ہے۔ یہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور بھی قبائلی اضلاع کے لیے ایک گیم چینجر کے طور پر ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ محمد ماربل سٹی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ قبائلی اضلاع کے جو روزگار کے حوالے سے ہمارا ویژن ہے کہ ان کو ہم روزگار کے مزید مواقع دیں گے۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی تفاصیل آپ کو بتانی تھی کیونکہ آج 1 سال کمپلیٹ ہوا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قبائلی نمائندگی انشور کی گئی، اور اس میں 1 سال میں خیبر پختونخوا حکومت نے ترقیاتی کاموں کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور قبائلی عوام کو میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے، وزیر اعلیٰ محمود خان نے خیبر پختونخوا کے جو تمام منتخب نمائندگان ہیں قبائلی اضلاع سے ہو یا سیٹلڈ اضلاع سے، ہم سب نے تہیہ کیا ہوا ہے
کہ قبائلی اضلاع کی جو سال ہر سال سے محرومیاں ہیں ان کو ہم ختم کریں گے، اور انشاءاللہ قبائلی اضلاع میں جو ترقی کا دور شروع ہوگا وہ ریکارڈ ساز ترقیاتی کام ہوں گے جو انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔